میرے چادر والے محبوب قم آپ کھڑے ہو جائیے فانذر اور ان کو ڈرائیے. بولیے ان کو کیا کیجیے؟ تو اللہ تعالی ہمیں اپنا ڈر اور خوف عطا فرمائے. تو آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے. لا یؤمنون مگر یہ ایمان ہے. ابو لہب ابو جہل وغیرہ کے لیے یہ آیات نازل ہوئی مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پھر بھی تبلیغ کرتے رہے. پھر بھی تبلیغ ان کو دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے. بھائی جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر تبلیغ کیوں کی؟ تو علماء جواب دیتے ہیں کہ سواء علیہم، سمجھانا نہ سمجھانا ان کے لیے برابر ہے. جو تبلیغ کرے گا اس کو تو اللہ اجر عطا فرماتا رہے گا نا. کوئی مانے نہ مانے اس کا اپنا حساب ہے. انشاءاللہ سمجھانے والے کو رب اجر تو عطا فرمائے گا نا. اس لیے کسی کے بارے میں تبلیغ بند نہیں کرنی چاہیے. آپ کسی سے مایوس نہ ہوں، جب تک وہ زندہ ہے آپ دین کی دعوت دیتے رہے. مانے نہ مانے اس کا کام ہے. ہم نے تو پیغام وما علینا الا البلاغ، میرے محبوب آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا. لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو ان پر تھانے دار بنا کر مسلط نہیں کیا کہ آپ ان کو کوڑے سے اسلام پہ لائیں. نہیں، آپ پیغام پہنچا دیں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت اسے ملے گی جسے اللہ تعالیٰ دینا چاہے گا. تو ایک مسئلہ اور سوال بنتا ہے یہاں کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ ایمان ہے، بھائی تسبیح نہ کریں میرے ساتھ بولے یہ ایمان ہے، تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے جو کہہ دیا کہ ایمان نہیں لائیں گے، اب اگر وہ ایمان نہ لائیں تو ان کا کیا قصور ہے؟ جب اللہ نے ہی کہہ دیا کہ ایمان نہیں لائیں گے تو جناب اللہ نے ایسے ہی نہیں کہا. اللہ نے اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ یہ کینسر کا مریض جو ہے، شوگر کا مریض جو ہے اب اس کے آخری اسٹیج ہے، تو کیا خیال ہے ڈاکٹر نے مریض بنایا ہے یا بتایا ہے؟ اردو کوئی نہیں سمجھتے ہو ماشاءاللہ. بھائی ڈاکٹر اگر کسی کی حالت دیکھ کر کہہ دے کہ اب یہ مریض بچ سکتا تو کیا خیال ہے ڈاکٹر سے لڑ پڑے کہ تو نے مریض بنایا ہے؟ وہ کہے گا جی مرض پہلے ہی تھا، میں نے بتایا ہے. اللہ نے قرآن کس لیے بھیجا کہ ایمان لاؤ؟ نبیوں کا سلطان کس لیے بھیجا کہ ایمان لاؤ؟ پھر بھی نہ لائے تو اللہ نے فرمایا سونیا جو آپ کی مان کے نہیں لا رہا وہ کس کی مان کے لائے گا؟ لہذا یہ پکے بے ایمان ہے، اب یہ ایمان ہے نہیں لائیں گے. تو یہ ان کی حالت دیکھ کر تھی. اگر اللہ ان کو ایمان نہ دینا چاہتا تو نبی بھیجتا ہی نہ. نبی تو بھیجا ہی اس لیے کہ ایمان لاؤ. تو پتہ چلا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی کو ایمان سے محروم نہیں کیا. آگے اللہ تعالیٰ نے وجہ بتا دی. سیدنا ابن عباس پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک کو یہ ہرس تھی، یہ لالچ تھی، تمنا تھی، طمع تھی کہ کوئی بھی کافر نہ رہے، سارے مسلمان ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر تسلی دی کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. بولیے دلوں پر مہر لگا دی. حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ، سارے پڑھیے رحمت اللہ، یہ تابعی ہے. تابعی صحابی کا شاگرد ہوتا ہے. وہ یوں کرتے تھے، فرماتے تھے بھائی دل ایسے ہے ایسے، یہ اپنی تلی لوگوں کو دکھاتے تھے، 5 انگلیں. فرماتے تھے تم ایک گناہ کرتے ہو تو یہ ایک انگلی بند ہو گئی، دوسرا کرتے ہو تو دوسرا بند، تیسرا، چوتھا، 5واں. اور جب گناہ کرتے کرتے دل فل بند ہو جاتا ہے، اب پھر کوئی اندر چیز جا بھی نہیں سکتی اور اندر سے باہر آ بھی نہیں سکتی. اب دل بند ہو گیا. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اے میرے محبوب ان کے دل ان کے گناہوں کی وجہ سے زنگ سے پر ہو چکے ہیں. اور جو دل صاف نہ ہو وہاں قرآن نہیں پہنچتا. جہاں دل صاف نہ ہو وہاں اللہ نہیں آتا، وہاں حضور کی محبت نہیں آتی. گندے برتن میں تو آپ لوگ دودھ نہیں ڈالتے ہو، اللہ ایمان کیسے ڈال دے گا؟ تو دل صاف کرنا ضروری ہے. اور دل ان کا صاف ہوتا ہے جو حضور کے قدموں میں بیٹھتے ہیں. بولیے جو حضور کے وَيُزَكِّيهِمْ، میرے محبوب آپ ان کو پاک کرنے آئے ہیں. آپ کیا کرنے آئے جی؟ اب حضور تو پاک کر رہے ہیں، اور جس کو آپ ریگ مارے وہ پھر بھی صاف نہ ہو، جس کو آپ ہتھوڑا مارے وہ پھر بھی نہ کھلے، تو آپ کیا کہتے ہیں جی یہ جام ہو گیا ہے.
یہ کیا ہو گیا ہے؟ اب یہ کٹ تو سکتا ہے مگر کھل، بس یہ حالت ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، میرے محبوب ان کے دل جام ہو گئے ہیں، ان کے دل اس لائق نہیں کہ تیری معرفت اندر چلی جائے. اور وعلی سمعہم، کان بھی بند ہیں، بولیے کان بھی بند ہے. وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھوں کے آگے پردہ ہے، بولیے آنکھوں کے آگے پردہ ہے. اب آپ بتائیے کہ کیا کان ان کے واقعی بند تھے یا سنتے تھے؟ بھائی بولے ساتھی، سنتے تو تھے. اللہ کہہ رہا ہے بند ہے، اللہ کہہ رہا ہے بند ہے. پتہ چلا، اصل پتہ چلا جو حق کی بات نہ سنے تو سمجھ لو یہ سننے کے لائق ہی نہیں ہے. کان اصل میں تو دیے اس لیے گئے ہیں کہ حق سنو، اور جو حق نہ سنے، آپ بھی تو کہتے ہیں نا، جو جس بچے کو آپ بار بار کہیں کہ یہ کام کرو 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 وہ نہ کرو تو آپ کہتے ہیں سنتا ہی نہیں. کیا کہتے ہیں؟ کی خیال ہے انہوں سننا؟ واقعی سنتا ہی نہیں، مطلب یہ ساڈی نہیں سنتا، یہ تو سنتا ہی نہیں، یہ ویکھدا ہی نہیں، انہوں نظر ہی نہیں آتا. تو یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ واقعی نظر آتا ہی نہیں آتا ہے، یہ مطلب تو نہیں کہ بہر ہے سن سکتا ہی نہیں، یہ ساڈی نہیں سنتا، یہ گل ویکھدا نہیں. اللہ فرما رہا ہے محبوب جو تجھے نہ دیکھے وہ آنکھوں سے بھی اندھا ہے، آنکھ رکھتے ہوئے بھی اندھا ہے. جو آپ کی نہ سنے وہ کان ہوتے ہوئے بھی بہرا ہے. تو پھر کہہ دینا چاہیے جڑا اذان نہ سنے تسی کہہ چھڑو، پھر میرے تے ناراضگی ہو جانی ہے. آخنا مولوی بڑا مہربانی تہاڈی، انہاں آخنا مولوی بڑا سخت لے آندا ہے نا. حالانکہ کہنا تو چاہتے ہیں کہ دین بڑا سخت ہے، پر دین کو کہہ نہیں سکتے، لہذا مولوی نو اگے رکھ لو. ہم تو کہتے ہیں غزوہ احد میں صحابہ نے حضور کو گھیرے میں لے لیا، کافر جو تیر مارتے تھے صحابہ آگے تھے، صحابہ ایک ایک صحابی نے 40 70 تیر کھائے، بازو کٹوائے، آنکھیں نکلوائی کہ ہم ظالموں تمہارا تیر حضور تک نہیں پہنچنے دیں گے. اللہ کی قسم آج دین کے ارد گرد مولوی گھیرا ڈال کے کھڑا ہے. سود خور آئے آگے مولوی، صحابہ کا دشمن آئے آگے مولوی، ختم نبوت کا منکر آئے آگے مولوی، جو جناب جس کو مسئلہ اچھا نہیں لگتا آگے بولو مولوی. ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے سانو تانے دے لو، جو کرنا کر لو، قرآن حدیث تک تانوں نہیں پہنچن دے. حضور دی ذات، صحابہ دی جماعت، اہل بیت دی زوات تک تانوں. اصل میں تو یہ دین کو سخت کہنا چاہتے ہوتے ہیں، مگر وہ چونکہ آخر کلمہ پڑھا ہے نہیں کہہ سکتے، پھر اگے مولوی نو رکھ لیندے نے، اینو کہندے نے آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے. تو بھائی پتہ چلا کہ کان اللہ نے دیے اس لیے ہیں کہ اذان سن کے مسجد میں آ جاؤ، آنکھیں دی اس لیے. ہاں آنکھوں سے 4 کام کرنے چاہیے. امام غزالی فرماتے ہیں اگر آنکھوں کا حق ادا کرنا ہے تو اولیاء اللہ کو دیکھو، ولی اللہ کی زیارت کرو. آنکھوں کا حق ادا کرنا ہے تو پھر کتاب اللہ قرآن پاک کو دیکھو. آنکھوں کا حق ادا کرنا ہے تو روضہ رسول اللہ کو دیکھو. آنکھوں کا حق ادا کرنا ہے تو پھر بیت اللہ کو دیکھو. تو چونکہ وہ حضور کے ساتھ رہتے تھے، باقی ساری بک بک سنتے تھے، پر حضور کی بات سن کے کلمہ نہیں پڑھتے تھے، تو اللہ نے فرمایا سونے میں مورا لا چھڑی نے، میں نے مہرے لگا دی ہیں، اب دل کے اندر جا نہیں سکتی اور کفر اندر سے باہر آ نہیں سکتا. لہذا وعلی سمعہم، ان کی کان بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھوں کے آگے پردہ ہے. بولی آنکھوں کے آگے پردہ ہے. یاد رکھیے کہ ہر برائی آنکھوں کے آگے پردہ ہے. ہر چور کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، ہر ڈاکو کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، ہر زانی راشی شرابی کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، پر کوئی نہ کوئی پردہ آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی پردہ کہ یہ پیسے لوں گا تو یہ کروں گا، یہ لوں گا تو یہ اس وقت حلال حرام کی تمیز اٹھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اسی کو پردہ کہا جاتا ہے. فرمایا یہ پردہ آ گیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اب ان کا مقدر عذاب عظیم ہے. اب ان کا مقدر کیا ہے؟ بھائی جو سنتا بھی نہیں، دل سے کوئی بری بات نکالتا بھی نہیں، آنکھوں کے آگے پردہ ہے، حق کو دیکھتا بھی نہیں، تو پھر کیا ہے؟ عذاب عظیم. عظیم کیوں کہا ہے؟ کہ اللہ کہتا ہے میں بھی عظیم ہوں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
میرا محبوب بھی عظیم ہے، فقد فازا فوزن عظیمہ، آپ کی صحابہ بھی عظیم ہیں، اور فرمایا جو ان سب کو نہ مانے پھر ان کے لیے عذاب بھی عظیم ہے، پھر عذاب بھی بڑا ہے، بولیے عذاب بھی بڑے جرم کی سزا بھی بڑی ہوتی ہے۔ اب اس سے بڑا کیا جرم ہے کہ حضور پتھر کھا کے دین سنائے اور وہ نہ مانے، میرا نبی سب کچھ قربان کر کے ان کو حق کا پیغام دے اور وہ نہ مانے، تو پھر اس سے بڑا کوئی جرم ہے ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی ہر صفت سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں مومنوں والے اعمال عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔